السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے پاس ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجا جو شیخ محمد بن رمضان الحاضری کا ویڈیو ہے۔ انہوں نے تقریر کیا ہے، کہا اسے ترجمہ کر کے بھیجیے۔ میں نے ترجمہ ان کو بھیج دیا، لیکن میں نے سمجھا کہ اس کا ویڈیو جو ہے بنا کر کے یوٹیوب پر ڈالنا چاہیے تاکہ اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے، جو بہت اچھا موضوع تھا۔ تقریر شرک پر انہوں نے تقریر کی ہے، اچھی تقریر انہوں نے کی ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو توحید دعوت دی، سب نے اپنی قوم کو شرک سے روکا ہے۔ انبیاء کی دعوت کا محور ہی توحید اور شرک ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، کہا تھا ربی اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، کہ ہمارے پروردگار مجھے اور میرے بندوں کو بتوں کی آواز سے بچا۔ انبیاء کرام دعا کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کو دعا کرنا بتا رہا ہے کہ شرک کتنا قبیح عمل ہے، بدترین عمل ہے۔ وہ خود اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں شرک سے بچا لے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخصا، کہ قیامت واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی چوتر ذی الخصب نہ مٹکے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک کہ دوس جو قبیلہ ہے وہاں کی عورتیں ذی الخصب ایک بت ہے وہاں پر آ کر کے نہ مٹکیں گی، وہاں جا کر طواف نہ کریں گی، وہاں نہ چکر لگائیں گی، وہاں جا کے اس کی پوجا نہ کریں گی، اس وقت قیامت نہیں آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ قبیلہ دوس سے مراد کی وہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو شرک ہوگا، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ یہ امت کی عورتیں جو ہے شرک کریں گی، قبروں کا طواف کریں گی، بتوں کا طواف کریں گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا، اللہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یلحق اقوام من امتی بالمشرکین، کہ قیامت واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے نہ مل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام مشرکین کرتے ہیں، جو شرک کرنے والوں کے یہاں جو کام ہوتا ہے، انہیں کے یہاں بت خانے کے اندر یا کلیسا کے اندر جو شرک کرنے والے ہیں، انہیں کیا جو کام ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کر ہاتھ جوڑتے ہیں، وہاں منتیں مانگتے ہیں، نذر رہتے ہیں، جب تک یہ کام جو ہے ضرور بالضرور قیامت سے پہلے جو ہے مسلمانوں کی ایک امت میں ہوگی۔ جب تک یہ کام نہ ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اس میں صاف جو ہے ان لوگوں کی نکیر بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں آئے گی، یہ امت شرک نہیں کرے گی۔ یہ اللہ نہیں فرما رہے ہیں کہ نہیں، قیامت اس وقت نہیں آئے گی یہاں تک کہ اس امت کی ایک جماعت، ایک قوم، ایک طائفہ جو ہے مشرکین کے کام کو نہیں کرے گی، تو شرک نہیں، اس وقت قیامت نہیں آئے گی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ امت شرک کرے گی، اب کوئی لوگ کہتے ہیں شرک نہیں کرے گی، یہ ان کے خلاف یہ حدیث دلیل بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امت میں شرک آئے گا، تو ہمیں شرک سے بچنے کی اس میں شیخ نے دعوت دی ہے۔ اس کے بعد شیخ نے ایک اور حدیث پیش کی ہے جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اللہ نے دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا، بت خانہ نہ کہ وہاں جا کے بت کی پوجا ہو، کہ وہاں جا کے لوگ جو ہے پوجا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہے، تو آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا کہ دنیا میں تو شرک ہو رہا ہے، اور اہل غیرت و خیرے کی قبر پر لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کر منتیں مانگتے ہیں، وہاں اولادیں مانگتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا قبول کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج تک نبی کی قبر پر یہ کام نہیں ہو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی قبر کو اس سے محفوظ رکھا اور وہاں یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے اس میں یہ ہم لوگوں کل لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جب نبی کی قبر پر سجدہ نہیں ہوگا، نبی کی قبر نبی سے نہیں مانگا جا سکتا ہے، وہاں جا کر عبادت نہیں کی جاتی، پھر کیوں کر کسی اور کی قبر پر جا کر سجدہ ہوگا، وہاں کیوں کر وہاں نذر مانا جائے گا، وہاں کیوں چڑھاوے چڑھائے جائیں گے؟ اس کے اندر یہ دلیل ان لوگوں کے خلاف ہے جو ایسا
کرتے ہیں۔ اگر کسی کی قبر پر جا کر جو ہے مراقبہ کرنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینے کے اندر تھی، صحابہ کرام یا تابعین وہاں جا کر مراقبے کرتے، وہاں جا کر بیٹھتے، وہاں جا کے جو ہے خاص عبادت کرتے جو آج ہمارے یہاں قبروں میں ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی نکیر ہے۔ اسی طرح سے شیخ نے فرمایا کیا آپ کہ بات علیہ السلام علیہ وسلم یہ آج بھی ہماری امت میں موجود ہے، یہ بت کی عبادت جو موجود ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت حسین کی قبر سجدہ کرتے ہیں، حضرت زینب کی قبر کی، حضرت عبدالقادر جیلانی کی، ایسے انہوں نے بہت کئی نام گرائے ہیں، ان قبر سجدے کرتے ہوئے کہ جو ہے نیاز مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کا نام جو ہے عبد الحسین رکھتے ہیں، عبد النبی رکھتے ہیں، عبد الرسول رکھتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ یہ نام جو ہے مشرکانہ نام ہے، شرکیہ نام ہے، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم حسین کے بندے نہیں ہیں، ہم نبی کے بندے نہیں، رسول کے بندے نہیں ہیں۔ نبی اور رسول تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن ہم بتائیں کہ کون کام ہمیں کرنا نہیں کرنا ہے۔ وہ اس لیے وہ ہمارے آقا یا ہمارے جو ہے وہ رب نہیں ہیں، وہ ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم نبی کے بندے نہیں، نبی کے بندے نہیں کرتے ہیں۔ یہ نام جو ہے عبد النبی عبد الرسول یہ صحیح نام نہیں ہے، انہوں نے اس کی طرف شرح کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ حسین کی قبر جو ہے عراق کے اندر بھی ہے۔ انہوں نے کہا پھر عراق قبر حسین، اور پھر شام قبر حسین، کہا پھر مصر قبر حسین۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے اندر بھی حسین کی قبر ہے، شام میں بھی قبر ہے، مصر میں کہا کہ یہ عجیب بات لگتی ہے کہ ایک آدمی ہو، تین قبریں ہو، ایک قبر جو ہے ایک قبر جو ہے عراق کے اندر ہو، ایک شام میں ہو، مصر میں ہو، یہ تو عجیب غریب بات لگتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ حضرت حسین کا کیا جسم کہاں دفن ہوا یہ بات معلوم نہیں ہے، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے جو جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو ان کی تحقیق ہے انہوں نے پیش کیا ہے کہ ان کا حضرت حسین کا سر جو ہے جنت البقیع جو مدینہ کے اندر ہے، وہاں ان کی حضرت حسین کی ماں کی قبر ہے، حضرت فاطمہ کی قبر ہے، اس کے جوار میں، ان کے پڑوس میں، ان کے بغل میں جو ہے حضرت حسین کے سر کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ بات صحیح بات ہے، لیکن ان کی لاش جو ان کا بدن کو کہاں دفن کیا گیا یہ بات معلوم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا عمل ہے جو عمل صحابہ کرام کے ہاں، تابعین کے ہاں، تبع تابعین کے ہاں، اسلاف پہ یہ بات موجود نہیں تھی، لیکن آج اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ الصلاۃ الطواف حول البیت بالصلاۃ کہ طواف کرنا، خانہ کعبہ طواف کرنا یہ نماز کی طرف سے عبادت ہے، جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے، پھر کیوں کو ممکن ہے، کیوں کو جائز ہوگا کہ قبر طواف کیا جائے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے کے بعد انہوں نے تبلیغی جماعت پر بھی نشانہ سادھا ہے، کہا کہ تبلیغی جماعت دنیا کی بہت بڑی جماعت مانی جاتی ہے، لیکن یہ جماعت توحید پر قائم نہیں ہے۔ اس کے بانی تبلیغی جماعت کے بانی الیاس کاندھلوی کان یاقف علی عند قبر الرشید، انہوں نے کہا ہے کہ الیاس کاندھلی جو ہے عبدالرشید گنگوہی کی قبر پر جا کر جو ہے اعتکاف کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، رات بیٹھتے تھے، وہاں کرتے تھے، وہاں جو ہے عبادت کرتے تھے۔ کہا یہ شرکیہ عمل ہے جو الیاس کاندھلوی جو تبلیغی جماعت کے امیر بانی ہیں جو کرتے تھے۔ کہا کہ جس جماعت کا بانی ہی مشرکانہ عمل کرے، اس جماعت کے غلط ہونے میں، اس کے فطور ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ کافی انہوں نے جو ہے حسن البنا کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے شنجم نام کے ان کے پیر ولی تھے، ان کی قبر بجا کے بیٹھتے تھے، وہاں اعتکاف کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے۔ کہا یہ وہ جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو حق ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن ان کے بانی کا ہی معاملہ یہ ہے کہ کیا شرک پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حدیث ہیں انہوں نے نہیں بیان کیا ہے، لیکن میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ جو حدیث بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ ان قطعت و حرکت، کہ ابو درداء فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے وصیت کی تھی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی تھی کہ ابو درداء شرک مت کرنا، چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت
حضرت عائشہ سے رابی فرماتی ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ جو ہے حفصہ گئی تھی، انہوں نے وہاں دیکھا کہ ماریہ جو ایک بت ہے وہاں کی پوجا ہو رہی ہے، وہاں کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ اب اس میں آپ نے فرمایا تھا اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فی تلک الصور اولئک شرکاء عند اللہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے، یہ عیسائی لوگ جو ماریہ کے میں جو ہے لوگ جو بت پوجا کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی، کہا العبد الصالح، نیک آدمی مر جاتا تھا، اگر جب نیک آدمی مر جاتا تھا تو ان کے قبر پر جو لوگ وہ جو ہے مسجد بناتے تھے، ان کے قبر پر مزار تعمیر کرتے تھے اور پھر اس میں ان کی جو تصویر بنایا کرتے تھے۔ کہا کہ کہا کہ یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ کیجیے کہ وہ لوگ، اللہ کی نبی کی زبان سے اب یہ بات ادا ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو نیک لوگوں کے، اور دیکھیے یہاں تک کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگ، لیکن ہمارے جہاں ہم جس کو پوج رہے ہیں وہ نیک ہے بھی یا نہیں میں نہیں جانتا، حسن ظن ہے کہ وہ نیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے کہ ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا وہ ان کی قبر پر جو ہے مسجد تعمیر کرتے تھے، مزار بناتے تھے اور سجدے کرتے تھے۔ تو ان تمام باتوں سے انہوں نے آخر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شرکیہ عمل ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اور اس بات کی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے یہاں چشتی، سہروردی، قادری اور جو ہے نقشبندی سلسلے چلتے ہیں، اس کا یہ سلسلے بھی جو غلط سلسلے ہیں، یہ بدعت ہے، نبی کے یہ صحابہ کرام نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے اسلام کے خلاف ہے، انہیں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے صحیح باتوں پر عمل کی توفیق دے، شرک سے بچائے، توحید کا جو پیغمبر بنائے، آمین رب العالمین۔